یہاں سے جانا ہے۔ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی یہاں باقی رہا، نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ جو دنیا میں آئے وہ یہاں ہمیشہ رہے۔ جس نے بھی یہاں قدم رکھا ہے وہ آخر کار یہاں سے گیا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جن کا دنیا کے اندر بڑا رعب تھا، جلال تھا، موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ سیاسی لیڈر ہوں یا نیک لوگ ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، پروفیسر ہوں یا لوگوں کو زندگی اور حیات دینے کا ذریعہ ڈاکٹر ہوں، موت نے ڈاکٹروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ موت زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا سچ ہے جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے دنیا میں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ساری کائنات کا نظام خود چل رہا ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کیا ہوتا ہے، دین کو نہیں مانتے، دین کیا ہوتا ہے۔ ہر نظریے کا انکار کرنے والے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، لیکن ایسا کوئی انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو کہے کہ میں موت کو نہیں مانتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے ہر انسان کے اوپر آنا ہے اور ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی چلے مجمع آگے لے لو، پیچھے پڑے گا مجمع کو۔ سلام ملے گا۔ شاہین تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر بندہ اس کو تسلیم کرتا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دادا پہلے دنیا میں آیا ہے تو پہلے دادا جائے گا پھر پوتا جائے گا، ایسے نہیں ہے کہ والد پہلے دنیا میں آیا ہے پہلے والد جائے گا پھر بیٹا جائے گا، ایسے نہیں ہے کہ پہلے ماں آئی ہے دنیا میں تو پہلے ماں جائے گی پھر بیٹی جائے گی، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پتہ چلا دادا پہلے آیا ہے، دادا موجود ہے اور پوتا دنیا سے چلا گیا، باپ دنیا میں موجود ہے، بیٹا دنیا سے پہلے چلا گیا، ماں دنیا میں موجود ہے، بیٹی دنیا سے پہلے چلی گئی، بوڑھے موجود ہیں اور جوان دنیا سے چلے گئے۔ ترتیب بھی نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کو کب موت آنی ہے۔ اس لیے موت تو حقیقت ہے، آنی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کرے، جس نے موت کی تیاری کی اس کے لیے موت
بڑا میٹھا جام ہے، اس کے لیے بہترین کھانوں سے بھی بڑھ کر موت لذیذ ہے، لیکن جس نے تیاری نہیں کی موت کی، یاد رکھیں کہ پھر اس کے لیے موت سے بڑھ کر کڑوی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ موت کی تیاری کرنی ہے۔ آج وہ خاتون دنیا سے گئی ہیں، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ موت کا ذکر نہ کریں، کوئی اور بات کریں، کوئی خوشی کی بات کریں، ڈر لگتا ہے۔ تو یہ موت خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم الدار، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ وجہ آج یہی ہے ہماری غفلت کی کہ ہم دنیا میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں موت یاد نہیں رہی۔ اگر موت یاد رہے تو بتائیں کون نماز چھوڑے گا، کون دین کے کاموں کو چھوڑے گا، کون نیک اعمال کو چھوڑے گا، کون گناہوں میں مبتلا ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ موت یاد نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو آخری قیامت کے وقت میں بیماریاں بیان فرمائی تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دین میں سستی آ جائے گی، اعمال میں کمی آ جائے گی، اس کی وجہ یہی فرمائی تھی حب الدنیا و کراہیت الموت، تم لوگ دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے، اس لیے تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، لیکن اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب بھی نکل جائے گا۔ اس لیے موت کی تیاری کرنی ہے۔ ایک بزرگ جنگل میں رہا کرتے تھے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے دنیا سے، دنیا کے اسباب سے، دنیا کی رونقوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ دنیا بڑی جادوگرنی ہے۔ بڑے سے بڑے جو جادوگر ہیں وہ بھی، ان کا بھی جادو کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا یہ دنیا کا جادو کا اثر ہے، یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ بزرگ جنگل میں رہتے تھے، بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں بزرگ جنگل میں رہتے ہیں، وہاں گیا اور ان سے جا کر ملا۔ پہلے کے بادشاہوں میں بھی اللہ والوں کی قدر تھی، ان کا ادب تھا، احترام تھا۔ آج کل کے جو سیاست جان، وزیر، یہ جتنے لوگ ہیں اللہ والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ پہلے بادشاہ بھی اللہ والوں کی قدموں میں جایا کرتے تھے، ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ان کی خدمت، ان کی قدم دبانا وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بادشاہ گیا اور جا کر اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ بزرگ یہاں ہیں، یہاں نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، نہ پینے کا کوئی سامان ہے، کیسے رہتے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہاں پر، کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ تو اللہ والوں نے کچھ کیپسول نکالے اور کہا یہ میرے پاس موجود ہیں، یہ کھا لیتا ہوں، اس سے گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے وہ بادشاہ کو بھی دے دیے کہ آپ بھی استعمال کر لو۔ بادشاہ لے کے گیا، اس نے وہ کیپسول کھائے تو وہ تو بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں تو بہت طاقت آ گئی ہے، حیران ہو گیا۔ اب وہ اتنی طاقت اس کے جسم میں آ گئی کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ مجھے تو بیویوں کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس کے ذہن میں وسوسہ آ گیا کہ میں تو یہاں پریشان ہو رہا ہوں، وہ اللہ والے ہیں، وہ تو جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کرتے ہوں گے، یہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ اب یہ وسوسہ آیا، اللہ والے کے بارے میں غلط اور بری سوچ آ گئی۔ اب وہ وہاں انہوں نے سوچا میں جا کے دوبارہ ان سے سوال کرتا ہوں۔ پھر اللہ والے کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کیسے رہتے ہیں، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، اس میں تو بہت زیادہ طاقت ہے۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیپسول اور لے جاؤ اور بھی آپ کھاؤ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، 40 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اب جب بادشاہ کو یہ کہا کہ 40 دن کے بعد آپ کی موت آ جائے گی،
بادشاہ کے تو ہوش اڑ گئے، کیپسول کا کیا ہوش، کھانے پینے کا کیا ہوش، بیوی کا کیا ہوش، وہ تو گن کے دن گزارنے لگ گیا۔ اب اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، زندگی ساری بیکار ہو گئی، اور ہر وقت خوف لگا ہوا ہے، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے۔ 40 دن اس نے وہ کیپسول بھی کھایا ہے لیکن طاقت نہیں آئی۔ اب جب 40 دن پورے ہوئے، انتظار میں اب موت آئے گی، وہ دن بڑا سخت گزرا لیکن گزر گیا۔ اب 41واں دن آیا، ڈر تھا شاید ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو گیا ہو، پھر بھی وہ دن بھی گزر گیا۔ اب جب 2-4 دن اوپر ہو گئے، اب اطمینان ہوا کہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، موت ٹل گئی ہے۔ اب اس نے کہا کہ بات میں تو اللہ والے کے پاس جاتا ہوں، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس طرح ہوگا۔ اور جا کے بادشاہ نے اللہ والے کو کہا کہ اب میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، مجھے تو موت نہیں آئی۔ اس نے کہا تجھے میں نے ایک مرتبہ کہا کہ 40 دن بعد تجھے موت آ جائے گی، تو تجھے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا، کیپسول کی طاقت کدھر گئی تجھے پتہ نہیں چلا۔ مجھے تو ہر لمحے فکر لگی ہوئی ہے کہ کس وقت موت کا فرشتہ آ کے مجھے لے جائے گا، میں کہاں دوسری چیزوں کی طرف توجہ کروں گا۔ اس لیے اس کو عبرت سکھا دی، اس کو سمجھا دیا کہ جس کو موت کا ڈر لگا ہو وہ دنیا کے چکروں میں نہیں پڑتا ہے، وہ کھانے پینے کے چکروں میں نہیں پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا دنیا سے دل ہٹے گا، مال و دولت سے دل ہٹے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا، تو پھر تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اصل تو یہ کام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہماری موت، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو، ایسی موت آئے کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ بھائی دیکھو کس حال۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو سجدے کے اندر موت آئی، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے موت آئی، کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئی، اور ایسے لوگ بھی بہت موجود ہیں جن کو بری حالتوں میں موت آئی۔ شراب پی ہوئی تھی اسی حالت میں موت آ گئی، زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، دنیا کی آوازیں لگاتے ہوئے موت آ گئی، کفر کی حالت میں موت آ گئی۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی حالت میں آئے، لیکن اب گارنٹی کیسے ملے کہ ہماری موت اچھی آئے گی یا بری آئے گی؟ اس کا طریقہ ہمارے نبی آقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو تحشرون کما تموتون، جیسے تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تمہارا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ حشر کس حالت میں ہوگا؟ اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں موت آئے گی۔ اور موت کس حالت میں آئے گی؟ وَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيُونَ، موت اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم نے زندگی گزاری ہوگی۔ بات یہ سمجھ آئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں زندگی بھی اچھی گزارنی پڑے گی۔ جو نیک اعمال والی زندگی گزارے گا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا، تو اس کی موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ اور جو دنیا کے چکروں میں پڑا رہے گا اور گناہوں میں مبتلا رہے گا، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہے گا، تو پھر اس کو موت بھی کس حالت میں آئے گی؟ تو اسی حالت میں آئے گی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گر ہمیں سکھا دیا، اگر چاہتے ہو موت اچھی آئے تو پھر کیا کرو؟ زندگی اچھی گزارو، نیک اعمال والی گزارو، تقوی والی گزارو، نماز والی گزارو، روزے والی گزارو، لوگوں کی انسانیت کی خدمت والی زندگی گزارو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی زندگی گزارو، تلاوت والی زندگی گزارو، ذکر اذکار والی زندگی گزارو، اپنے بچوں کی نیک تربیت والی زندگی گزارو، بیوی کے ساتھ اچھے سلوک والی زندگی گزارو۔ جس حالت میں جیسے زندگی گزارو گے پھر موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ اور اگر برے حالات میں زندگی گزارو گے تو برے حالات میں زندگی آئے گی۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، گاؤں میں بیان تھا، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے نیک انسان تھے، اسی گاؤں کے اندر اس درخت کے نیچے ان کا آخری وقت آ گیا۔ جب آخری وقت آیا تو آخری وقت جو ان کی زبان پہ آخری کلمہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ۔
سبحان اللہ یہ کہا اور دنیا سے چلے گئے. اللہ اب کلمہ تو پڑھا لیکن پورا نہیں پڑھا. آپ حضرات کو ایک تکلیف دیں گے، گرمی بھی بڑی ہے، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے آپ کو بھی، لیکن ساتھی آ رہے ہیں اور جگہ اگر اسی طرح ہم بیٹھے رہے تو پھر ساتھیوں کو جگہ نہیں ملے گی. اگر آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں گے، تھوڑی دیر کی مشقت ہے دین کی خاطر، اتنی مشقت برداشت کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا. تھوڑا قریب ہو جائیں گے، پیچھے جگہ بن جائے گی، ساتھیوں کو موقع مل جائے گا، اور مل کر بیٹھنے سے انشاءاللہ دلوں میں جوڑ بھی پیدا ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ کلمہ پورا نہیں پڑھا، انتقال ہو گیا. اب جو لوگ ارد گرد کھڑے تھے وہ کہہ رہے ہیں ان کو شکوک پیدا ہو گئے، شبہات پیدا ہو گئے، یہ کیا بات ہے، کلمہ تو پورا نہیں پڑھا، بیچ میں ہی چھوڑ دیا. تو جب ایسا معاملہ ہو، انسان نیک ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہیاں بنا دیتے ہیں، اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کا انتقال ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ دنیا سے چلا گیا، اتنے میں درخت کے ہر پتے سے آواز آئی، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. درخت کے پتوں نے گواہی دے دی کہ اس نے کلمہ اس کا پورا ہو گیا، اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. سبحان اللہ. تو جب نیک زندگی گزاریں تو پھر ایسی موت آتی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ کیا ہوگا، سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. ادھر زبان سے کلمہ پڑھا، ادھر موت آئی، اور ادھر وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑے محدث تھے، حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے ان کا موت کا وقت قریب تھا، اس طریقے پر لیٹے ہوئے تھے، حدیث سے اتنی محبت تھی، ہر وقت حدیثیں سناتے تھے. اب موت کی کیفیت ان کے اوپر ہے، بیمار ہیں، ارد گرد شاگرد جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ حضرت کوئی حدیث ہمیں سنا دیں. بیماری میں تو انسان کو اس طرح کی باتیں اچھی بھی نہیں لگتی ہیں، لیکن یہ عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے. ان کو حدیث سے اتنا محبت تھی کہ ان کو کہا کہ کوئی حدیث ہمیں سنا دیں، تو انہوں نے حدیث سنانا شروع کی کہ فلاں نے روایت کیا فلاں سے، اور اس نے روایت کیا اس سے، اور اس نے روایت کیا اس سے، اور اس نے صحابی سے، اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ کہا اور انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. گویا کہ اگلا جو جملہ تھا وہ اگلا جملہ یہ تھا، من کان آخر کلامی، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا. آخری جملہ تھا دخل الجنہ. وہ دخل الجنہ والا جملہ انہوں نے نہیں کہا، وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں نے آخری کلام یہ کیا ہے اور میں سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. ایسی موت بھی آتی ہے. اللہ. تو یہ سارا بات ساری کیا ہے، نیک اعمال کی ہے، شوق کی ہے. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت دی تھی، بڑی حکومت دی تھی. ہواؤں کے اوپر ان کا حکم چلتا تھا، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. ایک آدھے دن کے اندر 1 مہینے کا سفر طے کر دیتے تھے. ایک مرتبہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، جیسے ابھی ہماری مجلس لگی ہوئی ہے، بیچ میں اسرائیل علیہ السلام بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر ایک بندے کو مسلسل گھور رہے تھے. اب وہ بندہ خوفزدہ ہو گیا، تو لگتا ہے کہ خیر نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام گھور رہے ہیں. اب وہ پوری مجلس میں برداشت کرتا رہا کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج یہ مجھے نہیں چھوڑتا. تو وہ بندہ اٹھ کے آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت وہ جو فلاں آپ دیکھ رہے ہیں بندہ مجھے مسلسل گھور رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ مہربانی کریں، ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کے یہاں سے کہیں دور ہندوستان لے جائے تاکہ میں یہاں سے بچ کے نکل جاؤں. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو اڑا کے ہندوستان پہنچا دے. ہوا اس کو اڑا کے ہندوستان جا کر چھوڑ دیا. مجلس ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو بلایا
تو بلا کر کہا کیا بات ہے، آپ اس بندے کو، میری مجلس کا بندہ ہے، میرا خاص بندہ ہے، آپ اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہوں، میں پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اس بندے کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا، میں پریشان کہ کیا کروں؟ اللہ نے حکم دیا ہے اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان میں، ہندوستان میں یہ جا نہیں سکتا، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے میں اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ میں اس کا کیا کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر ٹھیک ہے، تیرا کام بن گیا، جا، وہ ہندوستان پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا تھا، جا کے اس کی روح قبض کر لے۔ اسرائیل علیہ السلام گئے اور ہندوستان جا کے اس کی روح قبض کر لی۔ اندازہ لگائیں، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے، جس جگہ لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے یا ایک گھڑی پیچھے، نہ ہم وقت کو ٹال سکتے ہیں، نہ ہم جگہ کو ٹال سکتے ہیں، نہ ہم موت کو ٹال سکتے ہیں۔ جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام جیسے نبی جن کو ساری دنیا کی بادشاہت دی گئی تھی، اور ان کے ذمے اللہ نے ایک بہت عظیم کام یہ لگایا کہ آپ نے بیت المقدس تعمیر کرنا ہے۔ بیت المقدس جو تعمیر ہوا ہے، آپ کبھی گئے تو نہیں ہیں ہم لوگ، آج وہاں پر فلسطینیوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد کرے، وہ ظلم سے نجات عطا فرمائے، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں حامیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر نصیب میں ہدایت نہیں ہے ان کو ہلاک کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، اور مسلمانوں کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ آج کائنات کا بدترین ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، تو بیت المقدس، وہ فلسطینی چاہیں تو وہاں سے نکل سکتے ہیں، ان کے پاس بڑے عرب ممالک ہیں، سعودی عرب چلے جائیں، کویت چلے جائیں، شام چلے جائیں، عراق چلے جائیں، بڑے جدید ملک موجود ہیں، دبئی جیسے ترقی یافتہ ملک موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائیں، اتنا ہم کو بیت المقدس سے لگاؤ ہے۔ یہ جو بیت المقدس ہے، جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو ہماری ان سے جان اٹکی ہوئی ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو یہ بنایا کس نے تھا؟ یہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل تعمیر کیا تھا، اور وہ تعمیر بھی اتنی عجیب تھی کہ جنات کے ذریعے سے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ اس کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کے انہوں نے بلاک بنائے، پوری دنیا میں کہیں سونا تھا، کہیں چاندی تھی، کہیں ہیرے جواہرات تھے، جنات وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آتے تھے، اور وہ بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام لگاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو ایسے تعمیر کیا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی، ایسے تعمیر کیا تھا، بہت عظیم شان بنا ہوا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ انسانی تخلیق نہیں ہے، کہ واقعی جنات کی تخلیق ہے۔ کتنا عظیم کام ہے کہ بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ تعمیر کرتے کرتے ابھی کافی کام باقی تھا، اتنے میں سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اسرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اے اللہ کے نبی، حکم آ گیا ہے، آپ نے جانا ہے۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، اتنا بڑا بیت المقدس کا کام ہے، تعمیراتی کام ہے، دین کا کام ہے، یہ کر رہا ہوں، میں کیسے چلا جاؤں؟ اگر میں چلا گیا تو یہ تو جنات سے سارے بھاگ جائیں گے۔ وہ تو سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ان کو سزائیں دیتے تھے، اللہ نے ان کو ان کے اوپر مسخر کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ بن نصیر ایک بڑے جرنیل گزرے ہیں، یورپ کا جتنا علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا ہے وہ ان کی قیادت میں فتح کیا ہے، موسیٰ بن نصیر۔ اور جو کشتیاں جلا کے جو گئے تھے، اسپین فتح کیا تھا، آگے علاقے فتح کیے، سارے انہوں نے فتح کروائے تھے۔ وہ جو ان سمندروں میں ایک مرتبہ گئے تو وہاں ایک جزیرے کے اندر گئے، جا کے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے مٹکے گڑے رکھے ہوئے ہیں، حیران ہو گئے، بڑے بڑے گڑے رکھے ہوئے پورے جزیرے کے اندر، یہ کیا معاملہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ایک گڑا اٹھا کے لے کے آؤ۔ گڑا اٹھا کے لے کے آئے، لا کر اس کو ان کے سامنے رکھا، کہا اس کو توڑو۔ جب اس کو توڑا تو اس میں سے ایک جن نکل آیا،
اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا، سرکشی نہیں کروں گا، میری توبہ ہے توبہ ہے۔ اس کے ہوش ہوئے پڑے تھے، دیکھ ہی نہیں رہا تھا آگے کیا معاملہ ہے۔ جب اس کے ہوش ٹھکانے آئے، آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام تو ہے ہی نہیں، وہ وہاں سے ایسے غائب ہو گیا، بھاگ گیا۔ تو موسیٰ بن نصیر وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ جنات ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے قید کیے تھے، یا پورا جزیرہ ان سے بھرا پڑا ہے، گھڑوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ باقی مٹکوں کو نہ کھولو۔ ایسے وہ سزائیں دیتے تھے، مٹکوں میں قید کر دیتے تھے، جزیروں میں ڈلوا دیتے تھے، پہاڑوں کے اندر جا کے۔ دجال آج جو بندہ ہوا ہے وہ بھی جزیرے کے اندر موجود ہے، یہ بھی سلیمان علیہ السلام نے اس کو زنجیروں میں بندھوایا تھا، کسی کو بندھوا کے سمندروں میں ڈال دیتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر میں مر گیا جنات تو سارے بھاگ جائیں گے، بیت المقدس کا کام سے بیچ میں رہ جائے گا، اتنا عظیم کام کون کرے گا؟ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا مہلت تو نہیں ہے، ٹائم تو ختم ہو گیا، یہ تو اب 1 منٹ آپ کا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میں موت سے نہیں ٹل سکتا، نہ بچ سکتا ہوں، نہ تاخیر کر سکتا ہوں۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے ایک ہیلا نکالا، ایک ترکیب نکالی۔ سمجھدار تھے، اللہ نے فراست دی تھی، نبی تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میرے جو موت کا وقت ہے آپ نے اسی وقت مجھے مارنا ہے، روح قبض کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے ترکیب یہ کی کہ جلدی موت سے پہلے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا۔ یہ شیشے کا جو کام ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ شیشے کا کمرہ بنوایا اور اس کا اندر جو محراب تھا، ان کا ممبر تھا، ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اپنا ایک کونی ایک ممبر کے سہارے پہ رکھی، دوسرے سہارے پر رکھی، بیچ میں عصا رکھا اور عصا کے اوپر ایسے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو رکھا اور اپنی تھوڑی کو عصا کے اوپر ایسے ٹیک لگایا اور آنکھیں کھول لی اور فرشتے کو کہا اب آپ میری روح قبض کر لو۔ اب فرشتے نے روح قبض کر لی۔ اب وہ شیشے کا کمرہ بنا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ایسے گھور رہے ہیں، گھوڑی ہاتھوں کے اوپر رکھی ہے، جنات کام میں لگے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سلیمان دیکھ رہے ہیں، بھائی لگے رہو۔ اب وہ اللہ نے دیکھیں ایسا نظام بنایا کہ وہ جنات لگے رہے یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیرات مکمل ہو گئی، کام مکمل ہو گیا۔ لیکن ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی، نافرمانی کی تو سزا دیں گے۔ اب پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے نبی تھے، ان کا جسم جو ہے نا وہ زمین کھا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمارے جسم تو ہم قبر میں جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں نا، ختم ہو جاتے ہیں، انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو عصا تھا اس کے اندر دیمک کو لگا دیا۔ اب وہ دیمک اس عصا کو اندر سے کھا لے گئے، کھاتے ادھر بیت المقدس کی تعمیرات مکمل ہوئی، ادھر وہ لکڑی اتنی کمزور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام کے وزن کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی وہ ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ جب نیچے گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ایسے کام میں لگے رہے۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر بھاگ گئے، نکل گئے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آئی، موت سے کوئی ٹل نہیں سکتا، نبی نہیں ٹلے، بیت المقدس کا کام اپنی جگہ، پھر بھی سلیمان علیہ السلام کو مہلت نہیں ملی۔ اور دوسری بات اہم ہمیں یہ سمجھ آئی، آج ہمارے لوگ اس کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، عملیات کے پیچھے، جادو کے پیچھے، جنات کے پیچھے، اور بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح جن کو قابو کرنا ہے۔ بس جن قابو آ گیا پھر تو ہمارے مزے ہیں، اس کو کہیں گے سونا لے کے آ جا، اس کو کہیں گے چاندی لے کے آ جا، اس کو کہیں گے پیسہ لے کے آ جا۔ یہ ہمارے لوگوں کی سوچ ہے، اور جو ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنات ہمیں چھوڑیں گے نہیں، جنات یہ کر دیں گے، جنات کو یہ بھی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا، ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام مر گئے، وہ تو بھاگ جاتے، تعمیرات کا کام چھوڑ دیتے۔ اتنے عرصے تک وہ کام کرتے رہے، سلیمان علیہ السلام کا ان کو موت کا پتہ نہیں چلا۔ جب لکڑی گری، سلیمان علیہ السلام گرے، پھر ان کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے۔
اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ جنات کوئی علم غیب جاننے والی مخلوق ہے، نہیں، وہ بہت کمزور، انسانوں سے بہت کمزور ہیں۔ یاد رکھیں جب انسان کے اندر دین ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تو ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق پھر اس کو ڈراتی ہے۔ تو اللہ سے تعلق پیدا کریں، اعمال پیدا کریں، نیکی اختیار کریں، پھر آپ دیکھنا کہ جنات بھی آپ سے ڈریں گے، مخلوقات بھی آپ کے حکم کے تابع ہوں گی۔ تو موت کی تیاری کرنی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا ہے، میرے بچے کو جنات اٹھا کے لے گئے، اب میں پریشان ہوں، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے کتب، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، فلاں قبرستان میں چلے جاؤ اور وہاں ایسے اپنے ارد گرد دائرہ بناؤ، دائرہ بنا کے اندر بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد وہاں فلاں وظیفہ کرنا شروع کر دو۔ وظیفہ کرتے کرتے اگر تمہارے سامنے جنات آئیں اور آ کر پوچھیں تو تمہارا مسئلہ کیا ہے، تو اپنا مسئلہ ان کو بتانا اور کہنا شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، ٹھیک ہے، قبرستان چلا گیا، جا کر اپنے ارد گرد دائرہ بنا دیا، دائرہ بنا کے پڑھائی کرنا شروع کی۔ اب جب پڑھائی کرنا شروع کی تو جنات کے لشکر آنا شروع ہو گئے، آ رہے ہیں۔ اور اس نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اندر ہی رہنا۔ اب جنات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دائرے کے قریب کوئی نہیں آ رہا۔ اتنے میں ان جنات کا جو بادشاہ تھا وہ بھی وہاں سے گزرا۔ جب وہ گزرا اس نے دیکھا ایک بندہ دائرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پڑھائی کر رہا ہے، تو اس نے بندے بھیجے، جاؤ جا کے پوچھو کہ کیوں بیٹھا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ بندے آئے، جنات آئے، آ کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بادشاہ جو آئے گا جنات کا اس کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ میرا بچہ گم ہوا ہے، آپ مجھے وہ دلواؤ۔ اچھا، بادشاہ نے فوراً اپنے جنات کو کہا دیکھو اس کا بچہ کہاں ہے۔ دوڑے لگ گئی جنات کی اور اس کے بچے کو لے کے آئے، جو جن لے کے گیا تھا اس کو بھی پکڑ کے لے کے آئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کو کہا تو کیوں لے کے گیا تھا؟ تو اس نے کہا فلاں فلاں مسئلہ تھا تو اس وجہ سے میں اس کو لے کے چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ وہ بچہ واپس کیا اس آدمی کو اور اس جن کو بڑی سزا سنائی اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نیک اللہ والے ہیں اور اولیاء اللہ کے کتب ہیں، وہ اگر حکم دے دیں تو ہم جنات کہیں بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں، ہم ان کی تابع داری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جنات نے تابع داری کی، کس کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ کتب بن جاتا ہے تو سارے جنات بھی پھر اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکم کو مانتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، تو جنات اس سے ڈرتے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم جنات سے ڈریں۔ تو موت کی تیاری کرنی ہے، موت کی فکر کرنی ہے۔ آج ہم اس سے دور ہو گئے، اس سے غافل ہو گئے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے نیک انسان تھے اور تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، بڑا مقام تھا ان کا۔ صحابہ کے بعد تابعین میں سب سے بڑا درجہ حضرت اویس کرنی کا ہے۔ ان کی موت کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ گمنام انسان تھے، جہاں پتہ چلتا کہ دو چار بندوں کو میرا پتہ چل گیا ہے بس وہ علاقہ ہی چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، بس کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں، پاپولر ہو جاؤں، میرا نام چمک جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے میں بھی کوئی چیز ہوں۔ فیس بک کے اوپر سیلفیاں چل رہی ہیں، واٹس ایپ کے اوپر سیلفیاں، اپنی تصویریں بناتے نہیں تھکتے۔ اللہ اکبر، ہر جگہ جہاں دیکھو تصویر بنائیں گے، دیکھیں گے میں کیسا لگ رہا ہوں، میری آنکھیں کیسی لگ رہی ہیں، میرا ناک کیسا لگ رہا ہے، میری ٹوپی صحیح لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، میری فلاں تصویر تو بہت اچھی آئی ہے، فلاں تصویر مزیدار نہیں آئی، وہ تو میری تصویر ایسی چل گئی ہے کہ اس کے تو پوچھے ہی نہیں کہ کتنے لائق ہیں اور کتنے نالائق ہیں۔
اپنی تصویروں میں مگن ہے، اپنی سیلفیوں میں مگن ہے، عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں. سیلفی بنوا رہے ہیں، ٹرین اوپر چڑھ گئی ہے. سیلفی بنا رہے ہیں کہ ٹرین ادھر سے آئے گی، ادھر سے میں سیلفی لوں گا، اور ٹرین اس کو بھی ساتھ ہی لے گا. پہاڑ کے اوپر چڑھے پڑے چوٹی پر، اور جا کے وہاں سیلفی بنا رہے ہیں کہ بڑی زبردست سیلفی آئے گی. پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، پتہ چلا پاؤں پھسلا، نیچے گرے، جان ہی چلے گئی. اتنا مگن ہو چکے ہیں سیلفی کے اندر کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری موت آ جائے گی. کتنا دکھ کی بات ہے. تو بات کیا چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی. حضرت اویس کرنی شہرت کی زندگی نہیں، گمنامی والی زندگی گزار رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنی زندگی میں، عمر تمہارے وقت میں ایک بندہ آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، کرن قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا. اس کو ڈھونڈنا، وہ تمہیں مل جائے گا. اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس لیے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت عمر خلیفہ ثانی، تمام انسانیت میں انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پہ، ان کو آپ نے فرمایا ان سے دعا کروانا. ان کی والدہ کی انہوں نے خدمت کی ہے، اس خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن گئے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں والدہ کی خدمت کی وجہ سے. لیکن والدہ کی بات آ گئی، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا اکرام کریں، عزت کریں، غصہ نہ کریں، ڈانٹے نہیں، برا بھلا نہ کہیں، بیوی کی باتوں میں نہ آئیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب مرد بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا. بیوی کی فرما برداری کرے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا. آج ایسے نہیں ہو رہا ہے. ادھر بیوی نے ذرا سے کان بھرے، ہمارے کان اتنے کچے ہیں، ادھر ہم ماں کے اوپر جا کے چڑھائی کر دیتے ہیں. ماں اور بیوی کا کوئی مقابلہ ہے؟ اس لیے ماں کی فرمانبرداری کریں. اویس کرنی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا. حضرت عمر نے پھر حضرت علی کے ساتھ جا کے ان سے دعائیں لی. ان کی گمنام زندگی گزارتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، دعا کریں. حضرت اب حکم تھا، امیر المومنین ہے، خلیفہ ثانی ہے، مجبوراً ہاتھ اٹھانے پڑے. خوف ڈر کے اتنے بڑے امیر المومنین حکم کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کر دی. اب دعا کرنے کے بعد سادہ زندگی، کپڑے پھٹے پرانے، پاس رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور حج پہ آئے ہوئے ہیں، اور اپنے لوگوں محلے والوں کے کیا کر رہے ہیں، اونٹ چلا رہے ہیں چند درہم کے اندر. محلے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا انسان موجود ہے. اللہ والوں کا ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ والے گمنام ہوتے ہیں. ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، فلاں بڑا مشہور ہوا پڑا ہے، بس اس کو پکڑ لو، فلاں بڑا مشہور ہوا. نہیں، اللہ والے گمنام لوگ ہوتے ہیں. تو اویس کرنی کو کہا حضرت عمر نے آپ ادھر ہی رکیں، میں آپ کے لیے. حضرت عمر کا تو کام بیت المال ان کے ہاتھ میں تھا، امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی حکومت تھی. انہوں نے سوچا اب ان کی خدمت بھی کریں، نیک انسان ہیں، ان کے کھانے پینے کا، لباس کا کوئی بندوبست کریں، اچھا لباس. تو آپ نے فرمایا ادھر ہی رکیں، میں جاتا ہوں اور جا کے آپ کے لیے ذرا سامان وغیرہ لے کے آتا ہوں. اب جب یہ بات کی تو اویس کرنی کا رخ تبدیل ہو گیا. پہلے تو ادب کر رہے تھے، احترام کر رہے تھے، کہنے لگے عمر یہ دنیا کے سامان کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ نہیں رہے میں کتنا سادہ زندگی گزار رہا ہوں. بس میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی، اب اس کے بعد آپ کی میرے منہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی. میں آپ کی بات کا پابند نہیں ہوں، میں یہاں رکوں گا، میں جا رہا ہوں. حضرت عمر کو ادھر رخصت کیا اور وہاں سے گئے اور پھر عراق چلے گئے. کہاں؟ مکہ مدینہ، کہاں یمن، کہاں عراق چلے گئے. گمنام زندگی گزارے. ان کی موت کا واقعہ سنیں. ایک قافلے والے کہتے ہیں عراق سے وہ روانہ ہوئے حج کے لیے. ایک جگہ پر جا کر ٹھہرے، انہوں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہیں، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، تھوڑا سا توشا، راستے کا سامان ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور آ کر ان کو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے جا رہے ہیں. کہا میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تم کسی کے غلام ہو. اللہ اکبر. ایسی سادہ زندگی، تابعین کے امام، اور دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ یہ انسان غلام ہے. انہوں نے کہا ہاں میں غلام ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں غلام کس کا ہوں؟ اللہ کا غلام ہوں. وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، یہ کچھ اور بول رہے ہیں. غلام ہو، لگتا ہے ہمیں کہ تم مالک سے بھاگے ہوئے غلام ہو، اپنے مالک کے نافرمان ہو، اپنے مالک کے نافرمان ہو، غلام ہو اور مالک سے بھاگے ہوئے ہو. اب انہوں نے کہا ہاں واقعی میرا مالک تو بہت اچھا ہے، بہت ہی خیر کرنے والا، بھلائی انعامات کرنے والا ہے، لیکن میں ہی نالائق ہوں،
نہیں نافرمان ہوں، اس سے بھاگا ہوا ہوں، بس دعا کرو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب وہ نیت یہ کریں کہ اللہ ناراض ہے، وہ راضی ہو جائے، اور ایسا رونا شروع کیا، ایسا رونا شروع کیا کہ ان کو طرس آنے لگ گیا کہ بیچارہ مالک سے تو بھاگا ہوا ہے لیکن پریشان ہے کہ کسی طریقے سے میرا مالک راضی ہو جائے۔ اب انہوں نے اس کو ساتھ کر لیا، تھوڑا سفر کیا، ایک کھلی جگہ میں جا کے ٹھہرے تو کہتے ہیں رات کو ہم نے تو اس کو توجہ ہی نہیں دی، نہ کھانے کا پوچھا، نہ آرام کا پوچھا، نہ بسترے کا پوچھا، نہ خیمے کا پوچھا۔ ہم نے کہا مالک سے بھاگا ہوا بندہ ہے، بس ہمارے ساتھ رہے جیسے چاہے۔ اب وہ رات کو کہتے ہیں اتنی سخت ٹھنڈ ہوئی، اتنی ٹھنڈ ہوئی کہ ہمارے جوڑ میں، ہڈی میں، گوشت میں ٹھنڈ گھس گئی۔ اب ہم تو خیموں میں تھے، گرم بستروں میں تھے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا اس ٹھنڈ کی وجہ سے انتقال ہو گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اویس کرنی ہے۔ اب جب انتقال ہوا، صبح کہتے ہیں کہ ہم روانہ ہونے لگے، سفر کرنے لگے تو ہمارے ساتھی نے جا کے آواز دی، او بوڑھے میاں اٹھو، ہم جانے لگے، ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں، انتقال ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ یہ جواب نہیں دیتے، جا کر ہلایا تو انتقال کر چکے تھے۔ واپس میں سوچا کیا کریں، ہے تو غلام، اس کو جان چھوڑ کر چلے جائیں اسی حالت میں یا اس کو دفن کریں۔ ایک نے کہا لگتا ہے تھا تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا لیکن بڑا فکر مند تھا، بڑا توبہ کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو دفن کر کے اس کو کفنا کے پھر یہاں سے جاتے ہیں۔ اب کیا کریں، اب اس کو غسل دینا ہے، قبر کھودنی ہے، اس کو دفن کرنا ہے۔ پانی بھی یہاں کہیں قریب میں موجود نہیں ہے تو کہا کسی قریب والے سے، یہاں کسی بندے کو دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہاں کہاں پانی ہے، پانی لے کے آتے ہیں۔ اب ایک بندے کو ڈھونڈا، اس کو کہا یہاں کہیں قریب میں پانی ہے، کہا نہیں، یہاں قریب میں کوئی پانی نہیں ہے، تھوڑا سا دور جانا پڑے گا، آپ لوگ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو پانی تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس جگہ سے ایسے چلے ہیں ذرا سا اور ہمیں سامنے کنواں نظر آ گیا۔ حیران ہو گیا، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں ادھر کا رہنے والا ہوں، یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، یہ کنواں کہاں سے آ گیا؟ حیران ہو گئے، کنواں تیار ہے وہاں پر، وہاں سے پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد اس کو رکھا، قافلے والوں کے پاس گئے کہ پانی کا بندوبست ہو گیا ہے، لکڑیاں جمع کرو تاکہ ہم اس پانی کو گرم کریں۔ وہ لکڑیاں جمع کرنے لگے، یہ پانی کے پاس آئے تو دیکھا پانی جوش مار رہا ہے، ابل رہا ہے، گرم ہو چکا ہے، اور زیادہ حیران ہو گئے۔ اب ان کو سمجھ آنا شروع ہوا یہ تو معاملات ہی ہو رہے ہیں، یہ تو بندے کی شان ہی الگ ہے کہ اس کے لیے پانی بھی یہاں مل گیا، پانی گرم بھی ہو گیا۔ اب وہ گرم پانی وہاں سے اٹھا کے لائے اور لا کر قبر کھودنا شروع کی۔ اب جب قبر کھودنے لگے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم ایسے قبر کھودنے کے لیے ایسے مارتے تھے، بظاہر تو وہ مٹی تھی لیکن وہ جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو چکی تھی۔ جب ہم اس کو کھودتے، جب اس میں پھاوڑا لگتا، دیلچا لگتا تو اس میں سے ایسے خوشبو کی، مشک و عنبر کی لپٹیں نکلتی تھی۔ اب ہم اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے، یہ معاملہ تو اس کا بڑا عجیب ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نظر مٹی آ رہی ہے لیکن خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ نرم اتنی ہے کہ ایسے قبر کھدتی جا رہی ہے۔ قبر تیار ہو گئی، خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ اب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، بھائی اس بندے کی کوئی الگ شان ہے اللہ کے یہاں، لہذا ہر ایک کہنے لگا کہ اس کا کفن کا میں بندوبست کروں گا، میں کپڑا دوں گا، وہ کہہ رہا میں کپڑا دوں گا، وہ کہہ رہا میں کپڑا دوں گا۔ اب ان کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اب ایک نے آپس میں مشورہ ہوا کہ بھائی نیک انسان ہے، سارے مل کے اپنے کپڑے دیتے ہیں اور سارے کپڑوں سے ایک کفن بنا کے اس کو پہناتے ہیں تاکہ سب کو ثواب مل جائے۔ کہتے ہیں جب ہم نے کپڑے جمع کیے، جا کر ان کے جنازے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے اوپر جنت کا کفن پہنا ہوا تھا اور مشک و عنبر کی خوشبو لگی ہوئی تھی، پیشانی کے اوپر خوشبو لگی ہوئی تھی، قدموں کے اوپر خوشبو لگی ہوئی تھی۔ اب اور زیادہ حیران ہو گئے، یہ تو جنت کی طرف سے ان کے لیے کفن آ گیا۔ ہم لڑ رہے تھے، اللہ نے ان کا اپنے پاس سے کفن کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے جنازے کی تیاری کی، ان کا جنازہ آگے رکھا، ایک امام بنا، باقی پیچھے کھڑے ہوئے۔ جب امام نے اللہ اکبر کی آواز لگائی تو آسمان سے لے کر زمین تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ اکبر کی آوازیں آئیں۔ فرشتے بھی ساتھ کھڑے تھے، ساری کائنات متوجہ ہو گئی تھی۔ اب تو ہم سے نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ساری کائنات کے فرشتے بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد
کہتے ہیں ہم نے جنازہ پڑھنے کے بعد جب ان کے جنازے کو اٹھایا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم جنازہ نہیں اٹھائے ہوئے، یہ تو ہمارے ہاتھوں کے اوپر سے ایسے جنازہ جا رہا ہے، یہ تو کوئی اور مخلوق ہے جو ان کے جنازے کو اٹھائی ہوئی ہے۔ تو وہ تو جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اویس کرنی کی، انہوں نے پھر تصویر، تو کتنی شان والا بندہ ہے، انہوں نے اپنے ایک مصور کو بلایا، جلدی جلدی ایک تصویر بناؤ ان کی تاکہ ہم جا کے پتہ تو کریں گے ہے کون بندہ، یہ تو گمنامی میں یہاں سے چلا گیا ہے۔ تو ان کی تصویر تیار کی، تیار کرنے کے بعد ان کو دفنایا، دفنانے کے بعد جب وہاں سے حج پر گئے، حج سے جب واپس عراق آئے، تصویر دکھائی تو پتہ چلا کہ وہ تو اویس قرنی تھے جن کو ہم نے دفن کیا۔ ہم تو ان کو غلام سمجھتے رہے، ہم تو ان کو مالک سے بھاگا ہوا سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے وہاں ان کا وہ مقام تھا کہ ان کے لیے اللہ نے کیا کیا کائنات کے اسباب کو متوجہ کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اویس قرنی حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، تو وہ اکیلے خاموش ایسے چپ چاپ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اللہ مجھے بلا نہ لیں، کہیں حساب کتاب نہ لے لیں۔ اللہ اکبر، اتنی خاموشی سے جا رہے ہوں گے، اتنے میں اللہ کی طرف آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے اویس آواز آئے گی۔ کہتے ہیں اویس ڈر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ شاید میرا حساب کتاب شروع ہونے لگا ہے، شاید میرے اوپر سختی ہونے لگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، ساری زندگی گمنامی میں گزاری، نیکی میں گزاری، تقوی میں گزاری، آج خاموشی سے اکیلے جنت میں جا رہے ہو۔ نہیں نہیں، آج اکیلے نہیں جانے دیں گے، آج 70,000 بندوں کو جس کو تم اشارہ کرو گے تمہارے ساتھ 70,000 بندے بھی جنت میں جائیں گے۔ ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ کو بھی رشک آئے، فرشتوں کو بھی رشک آئے، انسانوں کو بھی رشک آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حیران ہوں، اتنا گرمی کا موسم ہے، اتنا سخت شدت ہے، تپش ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی محبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس سے سمجھ یہی آ رہا ہے کہ یہ محلے کے لوگ یہ سارے بڑے نیک اچھے لوگ ہیں کہ دیکھیں ایک فوتگی ہوئی ہے، ورنہ آج کل کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ بنگلوں والے علاقوں